وسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بجاہد النبیین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عظیم عبادت ہے صلوات، ذرا مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، اور ہر قسم کے درود و سلام حضور نبی محترم، شافی محتشم، آقائے کل، دانائے سبل، ختم الرسل حضرت سیدنا محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد میرے سامنے موجود سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور بچوں، سارا زمانہ جانتا ہے کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سارا زمانہ جانتا ہے کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے قرآن نے دنیا کے مال کو اللہ کا فضل قرار دیا ہے، یعنی کہ اولاد بھی اللہ کا فضل ہے اور مال بھی اللہ کا فضل ہے۔ اولاد اللہ کی نعمت بھی ہے اور اللہ کا فضل بھی ہے، اور اسلام یہ تقاضا کرتا ہے اگر کسی کے پاس مال نہ ہو، اولاد نہ ہو، وہ اپنے مالک سے مانگ سکتا ہے۔ اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ جس کے پاس مال نہیں، جس کے پاس اولاد نہیں، وہ اپنے مالک سے مانگ سکتا ہے، کیونکہ جس کے پاس اولاد نہیں ہوگی وہ پریشان ہوگا، اور اللہ اپنے بندے کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگ۔ جس کے پاس دولت نہیں، مال نہیں، وہ بھی پریشان ہوگا، اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگ، میں تجھے دوں گا۔ اور اسلام یہ حکم کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں تو اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ اپنے مالک سے مانگ سکتے ہیں۔ بچوں سے محبت کا حکم دیا اللہ نے، بچوں کی پرورش کرنے کا حکم دیا اللہ نے، بچوں کی دیکھ بھال، ان کا خیال رکھنے کا حکم دیا اللہ نے، اور مال کو بھی اللہ نے اپنا فضل قرار دیا۔ حکم دیا کہ فضول مال خرچ نہ کرو، حکم دیا کہ جو بندہ حلال رزق کے لیے نکلتا ہے وہ عبادت میں رہتا ہے۔ یعنی کہ مال کے بارے میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا اور اولاد کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ ان کی قدر کرو، اولاد کی بھی قدر کرو اور مال کی بھی قدر کرو، اولاد کی اچھی پرورش کرو اور مال کو فضول ضائع نہ کرو۔ یہاں تک یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں کہ اولاد سے محبت کا حکم دیا گیا اور رزق حلال کمانے کے لیے نکلنے کو عبادت قرار دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ فرمایا اے ایمان والو، کہیں تمہارا مال، کہیں تمہاری اولاد عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مالک تو نے خود حکم دیا بچوں سے پیار کرنے کا، تو نے خود حکم دیا ہے ہمیں کہ ہم حلال رزق کے لیے باہر نکلیں، لیکن یہاں پر ارشاد فرما دیا کہ کہیں مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بچوں کے لیے، ان سے محبت کے لیے اللہ نے میرے دل میں رحمت رکھی ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور محبت کرنے کا حکم بھی دیا، لیکن ساتھ ہی فرمایا ان کی محبت میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جانا، اور جو ایسا کرے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو غافل ہو جائے گا مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، اولئک هم الخاسرون، وہ بہت بڑے خسارے میں ہے، وہ بہت بڑے نقصان میں ہے، وہ گھاٹا کھائے گا، گھاٹا۔ جو اولاد کی اور مال کی محبت میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا۔ حلال محبت ہے، اولاد سے محبت حلال محبت ہے، مال کی قدر کرنا حلال محبت ہے، لیکن فرمایا کہ حلال محبت میں بھی اللہ کی محبت کو نہ بھول جانا، اللہ کی محبت سے غافل نہ ہو جانا۔ حکم دیا کہ بچے سے محبت کرو، ہر جائز طریقے سے بچے سے محبت کرو، لیکن جب بچے کی شادی کی باری آئے تو اس کی شادی میں بچے کی محبت میں آ کر غیر شرعی کام نہ کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ کی حدوں کو پار کرنے والا، کوئی ایسا کام نہ کرو جو شریعت کا مذاق اڑانے والا۔ فرمایا بچوں سے محبت کرو، لیکن بچوں کی محبت میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤ۔ مال بھی اللہ کا فضل ہے اور اولاد بھی اللہ کا فضل ہے۔ اب دیکھیں نا، سمجھانے کے لیے مثال عرض کرتا ہوں، ماں اپنے بچے کی خود شادی کرتی ہے، اپنی بہو کو خود ڈھونڈ کر لاتی ہے، اپنی پسند سے اپنے بچے کی شادی کرتی ہے، بیماری میں، مشقت میں، بڑھاپے میں بازار جاتی ہے، کپڑے خرید کر لاتی ہے، سارے انتظامات کرتی ہے۔ کچھ مائیں ایسی بھی ہیں جو اپنا زیور دے دیتی ہیں سنار کو اور کہتی ہیں اسے نئے سرے سے تیار کرو، میں نے اپنی بہو کو دینا۔ ماں بڑی محبت کرتی ہے اپنے بچے سے، اور اپنے بچے کی بیوی سے بڑی محبت کرتی ہے، اسے اپنی مرضی سے بہا کے اپنے گھر میں لے کر آتی ہے، لیکن شادی کے بعد ماں شکوہ کیوں کرتی ہے؟ شادی کی بھی اپنی مرضی سے، ماں نے اپنا زیور بھی اتار کر دے دیا، بڑھاپے میں سارے کام کیے، سارے نخرے پورے کیے، لیکن پھر شادی جب ہو گئی تو ماں نے شکوہ کیوں کیا؟ مائیں شکوہ کیوں کرتی ہیں؟ شکوہ اس لیے کرتی ہے کہ پتر بیاہ تیرا ہو گیا، گھر تیرا بسا دیا، لیکن اس کا یہ چکر تو نہیں نا کہ تیری شادی ہو گئی، اب شادی کے بعد تو اپنی ماں کو ہی بھول جائے، تو اپنی ماں کی یاد سے ہی غافل ہو جائے۔ شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو نے گھر بسایا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ماں کدھر گئی؟ ماں کو تو بھول ہی گیا ہے۔ ماں سارے نخرے کر کے بچے کی شادی کرتی ہے، لیکن شادی کے بعد ماں شکوہ صرف اسی لیے کرتی ہے کہ بچے تو مجھے بھول گیا، مجھ سے غافل ہو گیا، اس لیے شادی نہیں کی تھی تیری، اس لیے تیرا گھر نہیں بسایا تھا کہ تو مجھ سے غافل ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، لیکن ہم ہر چیز لینے کے بعد اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، اللہ کوئی معاذ اللہ بھول بیٹھے، اللہ سے دور ہو گئے۔ اس چیز نے ہمیں کمزور کر دیا، ہم شغل میلے میں پڑ گئے ہیں، ہماری طبیعتوں کے اندر اب مسکراہٹ نہیں ہے، خوش طبعی نہیں ہے، شغل میلہ آ چکا ہے، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ چیزے بازی آ چکی ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے ہیں، اور صحابہ عرض کرتے ہیں جس نے مدینہ منورہ میں پہلے دن حضور کو دیکھا تھا اس نے بھی حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھا، اور جس نے 10 سال بعد حضور کو دیکھا حضور کو بھی پھر بھی مسکراتے ہوئے پایا۔ مسکرانا حضور کی سنت ہے، مسکراتے رہنا حضور کی طبیعت ہے، لیکن شغل میلے میں پڑ جانا، مذاق زندگی کو بنا لینا اور غفلت کا شکار ہو جانا، یہ مسلمان کو شوبہ نہیں دیتا۔ اب دیکھیں نا، میری طرح کے کئی لوگ ہیں جو تلاوت کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، یہ بھی دین کا کام ہے، خدمت کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھار وہ بھول جاتے ہیں
کہ مہینہ مہینہ ہو گیا کہ ہم نے قرآن کا ایک سپارہ بھی نہیں پڑھا، کبھی رات کو جاگ کر 2 نفل بھی نہیں پڑھے، کبھی ایک تسبیح درود کی بھی نہیں پڑھی۔ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ ہم اپنے وظائف چھوڑ دیں، ہم اپنی تسبیح کو چھوڑ دیں، اپنے معاملات کو چھوڑ دیں۔ میرے بھائی آپ کچھ بھی کریں، چاہے دین کا کام کریں، چاہے دنیا کا کام کریں، پر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائیں۔ آپ سفر کریں، سفر میں بھی اللہ کا ذکر ساتھ رکھیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی عجیب ماحول بن چکا ہے، اعلان ہو رہا ہے جی ایک بس تیار ہے جو حضرت سلطان بہو جائے گی، وہاں پہ 2 دن رہے گی، کیونکہ حضرت سلطان بہو کا عرس ہے۔ ایک بس حضرت بابا صاحب جا رہی ہے، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار پر نور پہ جا رہی ہے ایک بس، لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، بس میں جمع ہو رہے ہیں، کھانا بھی رکھا جا رہا ہے، انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ وہ جو ولی کلندر ہیں، وہ جو فقر کے سمندر ہیں، ان کے مزارات پہ حاضری دینے کے لیے، ان کے عرس پہ جانے کے لیے سب لوگ تیاریاں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی دین کے لیے، انہوں نے ساری زندگی دین کی نوکری کی، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے مزار پہ جاتے ہیں، ان کے عرس مناتے ہیں، صرف اس لیے کہ انہوں نے دین کی نوکری کی۔ کیا ان کی یہ تعلیم تھی کہ گجرات سے ایک بس چلے اور اس بس کے اندر 28 سے 40 لوگ بیٹھیں، اس بس میں کھانا بھی پڑا ہو، اور جائیں وہ کسی ولی کے مزار پہ کسی کلندر کا عرس منانے کے لیے، اور راستے میں وہ ایک نماز بھی نہ پڑھے، راستے میں وہ ایک سپارہ تلاوت بھی نہ کرے، راستے میں وہ ایک سورت یاسین کی بھی نہ پڑھے، اور آ کر کہیں جی بڑا مزہ آیا، ہم راستے میں رکے، وہ فلاں شخص تھا، وہ تو باتیں بڑی مزے کی کرتا تھا، اس نے ہنسا ہنسا کے سفر ہمارا آسان کر دیا، ہمیں بڑا مزہ آیا، ہم عرس پہ جا رہے تھے۔ ارے کیا یہ تعلیمات ہیں حضرت بابا صاحب کی؟ یہ تعلیمات ہیں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی؟ کیا یہ تعلیمات ہیں حضرت داتا علی حجویری کی کہ ہمارے مزارات پہ آنا اور نماز نہ پڑھنا، ہمارے مزارات پہ آنا اور قرآن اور یاسین کی اور درود پاک کی تسبیح نہ کرنا؟ ہم اپنے بزرگوں کا غلط تعارف پیش کر رہے ہیں۔ ہم یہ تعارف پیش کرتے ہیں کہ سال کے بعد عرس مناؤ، دیگیں چڑھاؤ، باقی چیزیں، ضرورت نہیں ہے، یہ تعارف نہیں ہے ان کا۔ ان کا یہ تعارف ہے کہ جب تمہاری منزلیں طے ہو جائیں، تم سجدے میں اپنے سر کو رگڑو، دن رات جاگو، اور پھر بھی جب تمہیں وہ معرفت نصیب نہ ہو تو پھر ہمارے مزار پہ آؤ اور ہمارا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں ان کی طرح کا بنا دے۔ ہو سکتا ہے اللہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے تمہاری دعا کو قبول کر لے۔ ہم غفلت میں پڑ گئے، غفلت کا شکار ہو گئے۔ میرے بھائی ہمیں حکم ہے کہ ہم غافل نہ ہوں، اگر ہم غافل ہو گئے تو ہم دور نکل جائیں گے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ سارا دن ڈیوٹی کرو، لیکن جب اذان ہو جائے تو پھر فوراً سے پہلی صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ ہمیں حکم دیا گیا اولاد سے محبت کرو، ان کو کھانا دو، ان کی پرورش کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، لیکن بھائی اس بات کا بھی تو خیال کریں نا کہ گپے لگانے کے لیے وقت ہے، مری لے جانے کے لیے وقت ہے، بچوں کو باغ میں گھمانے کے لیے وقت ہے، لیکن پورا مہینہ گزر گیا، کبھی رات کو جاگ کے 2 نفل بھی نہیں پڑھے۔ ہم نے سب کو ٹائم دیا، سب کے لیے ٹائم نکالا، لیکن پورا مہینہ گزر گیا، کبھی قرآن کھولے ہی نہیں۔ یہ غفلت ہے۔ جب بندہ غافل ہو جاتا ہے پھر وہ دور ہو جاتا ہے، سنجیدگی بندے کے پاس سے ختم ہو جاتی ہے، رخصت ہو جاتی ہے، بزرگی ختم ہو جاتی ہے۔ بندے مال کے چکر میں غافل ہو گئے کہ ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں، مال کمانا چاہتے ہیں، بچوں کے لیے مال کمانا چاہتے ہیں، کچھ دولت اکٹھی کر کے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ بڑھاپے میں کام آئے۔ رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، آپ پوچھ لیں آج مال کی وجہ سے کتنے رشتے برباد ہو گئے، کتنے بھائی لڑ پڑے، کتنی بہنیں اپنے بھائیوں کو چھوڑ گئی،
کتنے بھائی اپنے بھائیوں سے علیحدہ ہو گئے، کتنے بچوں نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا صرف مال کی وجہ سے۔ مال نے برباد کر دیا رشتوں کو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کی طرف توجہ دلائی۔ آپ نے فرمایا حقیقت کو سمجھو۔ تو کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا کوئی مال نہیں، تیرے صرف 3 مال ہیں، ایک جو تو نے کھا لیا، دوسرا جو تو نے پہن کر پرانا کر لیا، اور تیسرا جو تو نے اپنے ہاتھ سے صدقہ کر کے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ یہ مال صرف تیرے ہیں، یہ 3 مال صرف تیرے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مال تیرا نہیں۔ تو پھر سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، یہ جو ہم ہر سوسائٹی میں ایک پلاٹ کی فائل خرید رہے ہیں، یہ کس کے لیے ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا تیرے مال 3 ہی ہیں، ایک جو تو نے کھا لیا، دوسرا جو تو نے پہن لیا، اور تیسرا جو تو نے اپنے ہاتھ سے دے دیا۔ باقی جو پڑا ہوا ہے وہ تیرا نہیں، تیرے بچوں کا ہے، تیرے وارثوں کا ہے، اور تو اپنے وارثوں کے مال کے لیے لڑ رہا ہے، تو ان کے مال کے لیے اپنی قبر اور اپنی آخرت خراب کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی کبھی رونا آتا ہے دیکھ کر کہ لگتا ہے کہ یار یہ بڑا سمجھدار آدمی ہے، اسے تسبیح کرنی چاہیے، اسے دعا مانگنی چاہیے، یہ بڑا سمجھدار بندہ ہے، اسے استغفار کرتے رہنا چاہیے، مجھے پتہ ہے کہ اسے قرآن پڑھنا آتا ہے، اسے منزل نکالنی چاہیے، لیکن ہم غفلت میں کھوئے اور پھر دور ہو گئے۔ ہم نے نصیحتوں سے بھی متاثر ہونا چھوڑ دیا۔ پرانے لوگ اور پہلے لوگ ایک لفظ وہ ساری زندگی سنبھال کے رکھتے تھے، اور اس ایک لفظ کے لیے اپنی زندگی کو سیدھا رکھتے تھے اور اسے پلے باندھ لیتے تھے۔ ہم نے نصیحتوں سے بھی متاثر ہونا چھوڑ دیا۔ ہم خود اپنے کتنے رشتہ داروں کو قبر تک چھوڑ کے آئے، ہمارے اپنے کتنے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، لیکن پھر بھی ہم نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ ہم غفلت میں مبتلا ہو گئے، ہم غافل ہو گئے، ہمارے دل سے درد ختم ہو گیا، احساس ختم ہو گیا، وہ توانائی تبدیلی کی ختم ہو گئی، وہ روحانیت جو بندے کو سنوارتی ہے وہ ختم ہو گئی، جب سے ہم غافل ہو گئے۔ ہارون الرشید نے حضرت بہلول دانا سے کہا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کر دے۔ تو حکم یہ ہے کہ جب آپ کسی بڑے آدمی کو نصیحت کریں تو نصیحت اس طرح کی کریں کہ اس کا دل نرم ہو جائے، اس کے دل میں اپنی رعایا کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے محبت اور رحم آئے۔ جب آپ کسی بڑے بندے کو، کسی حکمراں کو، کسی وزیر کو، کسی ایسے عہدیدار بندے کو وصیت کریں، نصیحت کریں، تو پھر اس طرح کی نصیحت کریں کہ اس کی زندگی اس طرح کی تبدیل ہو کہ وہ اپنے نیچے والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھے۔ ہارون الرشید نے حضرت بہلول دانا سے کہا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کر دے۔ تو آپ نے بڑی شاندار نصیحت کی، بڑی سمجھنے والی نصیحت ہے، اور بڑی آسان اور بڑی ہی سادہ لفظوں میں نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا تمہارے دادا کدھر ہوتے ہیں؟ کہا وہ فوت ہو گئے۔ آپ نے پوچھا تمہارے والد؟ کہا وہ بھی فوت ہو گئے ہیں، ایک ہی قبرستان میں ہیں۔ کہا تمہاری ماں اور تمہاری دادی؟ کہا وہ بھی اسی قبرستان میں ہیں، وہ بھی فوت ہو گئی۔ پھر آپ نے پوچھا تمہارے 2 بھائی ہوتے تھے بڑے قریبی؟ کہا حضرت وہ بھی فوت ہو گئے اور اسی قبرستان میں ہیں۔ آپ اٹھ کر جانے لگے۔ بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ حضرت میں نے عرض کی تھی کوئی نصیحت کر دیں، تو آپ رکے، آپ نے پلٹ کر دیکھا، آپ نے فرمایا جس نے خود اتنے جنازے پڑے ہوں میں اسے کیا نصیحت کروں؟ تم خود اپنے گھر سے کتنوں کو اٹھا کے قبرستان چھوڑ کر آئے، میں تمہیں کیا نصیحت کروں؟ تم نے خود اپنے گھر والوں کو، اپنے والد کو، اپنے بھائیوں کو قبروں میں دفن کیا ہے، میں تمہیں کیا کہوں کہ تم نے بھی ایک دن مرنا ہے؟ میں تمہیں کیسے کہوں، کیا سمجھاؤں میں تمہیں؟ جب تم خود ہی سمجھنا نہیں چاہتے میں تمہیں کیا سمجھاؤں، کیا نصیحت کروں؟ تم تو اپنے رشتہ داروں سے نہیں سیکھے، تم تو ان سے عبرت نہیں حاصل کر سکے، میری نصیحت سے کیا متاثر ہوگے؟ تو میرے بھائیوں، ہم متاثر ہونا بھول بیٹھے ہیں،
ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا چھوڑ دیا. ہم نے وہ جو ہوتا تھا نا کہ سبق یاد کرنے والا کام اور سبق یاد کر کے منزل کی طرف بڑھنا اور راستے کو طے کرنا، وہ چھوڑ دیا. ہم اپنے اپنے رستوں میں رک گئے ہیں، وہیں ٹھہر گئے، جس کی وجہ سے غفلت نے ہمیں گھیر لیا. مجبوری معاف ہے شریعت میں اور معذوری بھی معاف ہے، لیکن غفلت معاف نہیں. اس کی مثال اس طرح ہے کہ میں نے اگر کسی کو کہا کہ جناب آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئیے گا، وہ مجھے آ کر کہیں کہ جناب مجبوری بن گئی تھی نہیں آ سکا، تو میں کہوں گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اگر وہ آ کر کہیں کہ جناب معذوری بن گئی تھی، میں بیمار ہو گیا تھا، صحت کا مسئلہ تھا نہیں آ سکا، میں کہوں گا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے. اور اگر وہ یہ کہے کہ جناب میں بھول گیا تھا، مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ آپ نے مجھے بلایا تھا، تو یہ تو مسئلہ بڑا لاپرواہی والا ہے، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ بھائی تو نے سمجھا ہی نہیں ہمیں، تو غفلت میں چلا گیا، اب تجھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو نے قدر ہی نہیں ڈالی، تجھے بلایا اور تو نے کہا مجبوری ہوتی تو اور بات تھی، معذوری ہوتی تو اور بات تھی، اس کی شریعت میں اجازت ہے، لیکن بھول جانے کی اجازت نہیں ہے، غفلت کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ آ کر یہ کہہ دے کہ میں بھول گیا تھا تو بھائی ٹھیک ہے اپنے گھر میں رہ، مجھے نہیں ضرورت تیری. معذوری کی معافی ہے شریعت میں، مجبوری کی معافی ہے شریعت میں، غفلت کی معافی نہیں. ہم بھول گئے، اپنے ابا کو خود اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا، اپنی ماں کو خود اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا، اپنے رشتہ داروں کو خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، لیکن ہم بھول گئے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نے بھی جانا ہے. اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم اتنے مال میں الجھے، اتنے مال میں الجھے، اتنے الجھے، اتنے الجھے کہ تم قبروں تک جا پہنچے. تم کو موقع ہی نہیں ملا کہ تم اپنی زندگی کو بدل سکو. اتنے مال کے پیچھے، اولاد کے پیچھے، دنیا کے پیچھے الجھ گئے کہ تمہیں بدلنے کا موقع بھی نہیں ملا اور تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. ابھی بھی آپ دیکھیں نا، اس بیماری میں لاکھوں لوگ چلے گئے، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے خاندان خالی ہو گئے. یقین کریں لوگ بھول جاتے ہیں، یار دوستیاں بدل لیتے ہیں، نئے یار بنا لیتے ہیں. اپنے بچوں کو شروع میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی اپنا سفر طے کرنے لگ جاتے ہیں. میرے بھائیو، آخرت کا جو منظر ہے اس میں ہم سے ہمارے عقائد کے بارے میں سوال ہوگا، ہمارے نظریات کے بارے میں، ہماری سوچوں کے بارے میں، ہمارے مال کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور اس کا جواب ہم نے خود دینا ہے، اکیلے دینا ہے. یار بھی بھول جائیں گے، چھوڑ جائیں گے. آپ مجھے بتائیں، قبرستان خالی نہیں پڑے ہوئے؟ بڑا کوئی یار ہو، بڑا کوئی اچھا اور بڑا کوئی وفادار یار ہو تو وہ جمعے کو جاتا ہوگا یا مہینے میں ایک بار چلا جاتا ہوگا. جو روز صبح شام ملنے والے تھے، کیا وہ اس کی قبر پہ روز صبح شام حاضری دیتا؟ نہیں دیتا. ہم نہیں جاتے تو کون کیسے جاتا ہوگا؟ اصل رشتے کا پتہ مرنے کے بعد لگتا ہے. جب زندہ ہوتے ہیں تب تو بڑے نعرے ہوتے ہیں، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس اس کی قبر پہ جانے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا، اور اس کی یاد میں رونا وہ کسی کام کا نہیں جب ہم اس کی مغفرت کے لیے دعا ہی نہ کر سکیں. یار چھوڑ جاتے ہیں، دوستیاں بدل جاتی ہیں، لوگ آہستہ آہستہ اپنے مزاج کو بدل لیتے ہیں. وہ کیا کہا شاعر نے کہ گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی، لیکن تھوڑی اداس اور تھوڑی بے قرار سی گزرے گی. تو پہلے محاورے پہ غور کریں، گزر تو جائے گی تیرے بغیر، لیکن تھوڑی اداس گزرے گی، تھوڑی بے قرار گزرے گی، پر گزر جائے گی. بزرگ ہمارے فرماتے ہیں کہ اگر آپ خود کو تبدیل نہیں کر سکتے تو دوسروں سے عبرت پکڑو، سامنے والے کو دیکھ کے اس سے سبق حاصل کرو. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص تھا، غالباً شاید اٹلی کا شخص تھا،
لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ہیں اس کے پاس، اس نے اپنا مال سامنے رکھا ہوا تھا اور وہ رو رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس بیماری نے میرے سارے خاندان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اب مجھے بتاؤ میں اپنے دکھ ان پیسوں کو سناؤں، میں اپنا بیٹا ان پیسوں کو کہہ کر بلاؤں، میں اپنی ماں ان پیسوں کو کہوں؟ اس نے کہا کہ دنیا والوں، میں دنیا کا وہ غریب ترین شخص ہوں جس کے پاس پیسے ہیں، پیسے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری دوڑ مال کمانے میں لگی ہوئی ہے، ہم بھول گئے ہیں کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، پیسہ خوشیاں نہیں دے سکتا، پیسہ ہمیں سکون نہیں دے سکتا، سکون ہمیں ہمارا اپنا گھر دیتا ہے، ہمارا ہنستا ہوا بچہ دیتا ہے، ہمارے گھر میں جو کمپرومائز کرنے والی، ایڈجسٹمنٹ کرنے والی جو ہماری بیوی ہوتی ہے وہ دیتی ہے۔ اس طرح ہمارے گھر کے معاملات چلتے ہیں۔ لیکن مال کے پیچھے لوگ سمجھتے ہیں کہ مال مل جائے باقی ہر چیز چلی جائے۔ آپ آزما کر دیکھ لیجئے، رات کو نیند نہیں آتی، بندے تڑپتے ہیں، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی اتنا پیسہ کما لیا کہاں رکھیں، کیا کریں، اس کی حفاظت کیسے کریں، اگر میں مر گیا تو اس کا کیا بنے گا، کون اس کا والی وارث بنے گا؟ الجھاؤ کا شکار، پریشانیوں کا شکار۔ تو عارف رومی فرماتے ہیں کہ اگر آپ خود نہیں بدل سکتے تو پھر کیا کرو؟ دوسروں سے عبرت پکڑو، کہ جو لوگ چلے گئے ان سے عبرت پکڑو، جو لوگ یہاں رہ کے امیر ہیں، کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، پھر بھی وہ غریب ہیں، ان سے عبرت پکڑو۔ ان کے گھر میں ہنستا کھیلتا ہوا بچہ نہیں ہے، ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے چار جی نہیں ہیں، وہ کسی کے ساتھ بیٹھ کر چائے نہیں پی سکتا، دسترخوان پہ کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا، ان سے سبق سیکھو۔ عارف رومی فرماتے ہیں اگر خود نہیں بدلنا چاہتے تو دوسروں سے عبرت پکڑو۔ انہوں نے ایک حکایت لکھی ہے، حکایت بڑی مزے کی ہے۔ ایک شیر نے فیصلہ کیا کہ میں شکار پر جاؤں گا، اس نے اپنے ساتھ گیدڑ کو بھی لیا اور لومڑی کو بھی لیا، اس نے کہا آج ہم شکار کریں گے۔ شیر نے اپنے ساتھ گیدڑ اور لومڑی کو لیا، جنگل میں نکلے شکار کرنے کے لیے۔ 3 جانوروں کا انہوں نے شکار کیا، ایک خرگوش، دوسرا شکار بکری، تیسرا گائے۔ جب 3 شکار ہو گئے، تینوں کو انہوں نے اکٹھا رکھا۔ شیر نے گیدڑ سے کہا کہ تو بتا اب ان کو کھانا کس طرح ہے، کس طرح تقسیم کریں ان کو؟ تو گیدڑ نے کہا بادشاہ سلامت تقسیم بڑی آسان سی ہے، ایک خرگوش ہے، ایک بکری ہے اور ایک گائے ہے۔ خرگوش لومڑی کھائے گی اور میں چونکہ لومڑی سے بڑا ہوں بکری میں کھاؤں گا، اور آپ چونکہ مجھ سے بڑے ہیں گائے آپ تناول فرمائیں گے۔ تو گیدڑ کی یہ تقسیم سن کر نا شیر نے ایک پنجہ مارا گیدڑ کو، گیدڑ وہیں گر کے مر گیا۔ شیر نے لومڑی سے کہا کہ اب تو تقسیم کر کہ ان جانوروں کو کس طرح کھایا جائے، کیسے تقسیم کیا جائے۔ اس لومڑی نے کہا کہ بادشاہ سلامت تقسیم بڑی آسان سی ہے، بڑی صاف سی ہے۔ بادشاہ نے کہا کرو تقسیم۔ لومڑی کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت خرگوش آپ صبح ناشتے میں تناول فرمائیں گے، بکری آپ دن کو اگر آپ کا موڈ ہو تو، اور گائے شام کو اگر آپ کھانا چاہیں تو۔ شیر نے کہا کہ یہ تقسیم بڑی شاندار کی ہے تم نے، کہ خرگوش اگر آپ صبح کھانا چاہیں، بکری اگر دن کو اگر آپ کا موڈ ہو تو کھا لیجئے گا، اور گائے اگر آپ شام کو تناول کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی پہ ہے، صبح دوپہر شام آپ کا کھانا تیار۔ تو شیر نے پوچھا لومڑی سے کہ تو نے یہ تقسیم بڑی شاندار کی ہے، یہ تقسیم کیسے تیرے ذہن میں آئی؟ اس نے کہا گیدڑ کی موت سے آئی۔ جب مجھے پتا چلا نا کہ اس نے اپنے حصے میں تقسیم کیا تو آپ نے اسے مار دیا، پھر میں نے اس کی موت سے عبرت حاصل کی، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ تینوں شکار بادشاہ کو دے دو اور اپنی جان بچا دو۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ اگر خود نہیں بدل سکتے تو پھر دوسروں سے نصیحت لے لو، دوسروں سے عبرت حاصل کر لو۔ میرے عزیزوں بڑے بڑے شہنشاہ آئے اور چلے گئے، جب ان کی شہنشاہی کا زمانہ تھا تو لوگ ان پر بات نہیں کرتے تھے،
لیکن جب زوال آیا تو ان پر وہ بھی بولنے لگے جو ان کے نعرے لگاتے تھے۔ چڑھتے ہوئے سورج کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اور نہ وہ کسی کو دیکھنے دیتا ہے۔ چڑھتے ہوئے سورج کو کوئی گھور نہیں سکتا، نہ وہ کسی کو گھورنے دیتا ہے، لیکن جب سورج غروب ہونے کا وقت آتا ہے، جب زوال کا وقت آتا ہے، لوگ عصر کے بعد چھتوں پہ چڑھ چڑھ کے سورج کو دیکھتے ہیں۔ عروج میں اور زوال میں فرق ہے۔ جب آپ عروج پہ ہوتے ہیں تو کوئی آپ کو گھور نہیں سکتا، کوئی گھورے بھی تو آپ گھورنے نہیں دیں گے، لیکن جب آپ کی جوانی بڑھاپے میں بدل گئی تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ جب آپ کا بڑھاپا کمزوری میں بدل گیا تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ جب آپ کے نعرے لگانے والے آپ کے مخالف ہو گئے تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ جب آپ کی حکومت آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ میرے عزیزو، ہم نے بڑے بڑے شہنشاہ دیکھے، تاریخ اٹھا کر دیکھی، ہمارے اسی ملک کے اندر بادشاہ دفن ہے، اسی ملک کے اندر وزیر دفن ہے، اسی ملک کے اندر حکمراں دفن ہے، ختم ہو گئے، کہانی ختم ہو گئی۔ کیا کہا شاعر نے کہ او پیاں دس دیاں نی قبراں جنہاں تے پھل پے، ادھروں کوئی نہیں جی آمدا ادھروں لکھاں ٹر گئے۔ او پیاں دس دیاں جے قبراں جنہاں تے پھل پے، ادھروں کوئی نہیں جی آمدا ادھروں لکھاں ٹر گئے۔ میرے عزیزو، ہم غفلت میں پڑ گئے، ادھر سے واپسی کا راستہ کوئی نہیں۔ اگر ہم سمجھیں تو، اگر ہم سوچیں تو، اگر ہم خود کو ٹائم دیں تو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نوجوان بزرگوں کی ضرورت ہے۔ عرض کی حضور نوجوان بزرگ کون سے ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نوجوان بزرگ وہ ہوتے ہیں ہو جوانی پر وہ یہ نہ کہیں کہ ابھی بڑا وقت ہے توبہ کر لیں گے۔ ہو جوانی اور کہیں کہ ہم نے آج بھی عبادت کرنی ہے، شام بھی کرنی ہے، صبح بھی کرنی ہے، کل بھی کرنی ہے۔ وہ یہ نہ کہیں کہ ابھی بڑا وقت ہے ہم توبہ کر لیں گے، ابھی بڑا وقت ہے ہم اپنا معاملہ سمیٹ لیں گے۔ میرے عزیزو، وقت بڑا تھوڑا رہ گیا ہے۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، کبھی کبھار ہم دوست آپس میں بیٹھے ہوں تو گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، تو کبھی کوئی بندہ کہہ دینا کہ جناب آپ کی تو بڑی عمر ہے، تو وہ کہہ دیتا ہے نہیں نہیں جناب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ ویسے ہی 2-4 بال سفید آئے ہیں، میں کوئی 2 سال ہی بڑا ہوں گا آپ سے، آپ جتنی عمر بتا رہے ہیں اتنی میری عمر ہے نہیں، میں ابھی بزرگ نہیں بنا، ابھی میں جوان ہوں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کس بات کی بحث کر رہے ہیں، وہ اس بات پہ لڑائی لڑ رہے ہیں کہ میں ابھی بوڑھا نہیں ہوا، وہ اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ میں ابھی بزرگ نہیں ہوا، میں ابھی موت کے قریب نہیں گیا۔ یہ کہاں کا قانون ہے کہ موت صرف بزرگوں کو لیتی ہے، جوانوں کو نہیں لیتی؟ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں بزرگی عمر کے ساتھ نہیں ہوتی، کردار کے ساتھ ہوتی۔ اور میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی بڑی بڑی عمریں ہو گئی، لیکن ان کے اندر کا بچہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ آپ دیکھ لیجئے گا، ہمارے آس پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو چاہیے تھا کہ وہ سنجیدہ ہو جاتے، جن کو چاہیے تھا کہ وہ استغفار کرتے، جن کو چاہیے تھا کہ وہ دعا لیتے اور دعا دیتے، وہ بھی ابھی تک سیریس نہیں ہوئے، وہ بھی ابھی تک بچے بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگیوں کو غفلت میں گزارا اور غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ کب جاگیں گے ہم غفلت سے؟ کب دیکھیں گے ہم اپنی پروان کو؟ وہ جو خواب اقبال نے دیکھا تھا مسلمان کی شان کے لیے، وہ کب پورا ہوگا؟ ہم غفلت میں مبتلا ہوئے اور اس قدر مبتلا ہوئے کہ ہم اپنی موت کو بھول بیٹھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ گزر رہے تھے ایک وادی سے، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ جانوروں کا ایک ریوڑ ہے اور ایک شخص انہیں سنبھال رہا ہے اور بڑا پریشان کھڑا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیوں آزمائش میں کھڑے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت میرا ایک اونٹ ہے، بڑا شرارتی ہے، بڑی شرارتیں کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، سارے جانوروں کو بھگاتا ہے، انہیں مارتا ہے، میں اسے بڑا گھیرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ باز نہیں آتا، اس نے میرا سارا ریوڑ بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس اونٹ کے قریب گئے، اس کا کان اٹھایا، کان کے اندر کوئی بات کی، آپ گزر گئے۔
6 مہینے کے بعد آپ واپس اسی وادی سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ اونٹ لاگر ہو چکا تھا، کمزور ہو چکا تھا، کھانا پینا چھوڑ چکا تھا، زیادہ گھاس نہیں کھاتا تھا، شرارت اس نے ختم کر دی تھی، کھیلنا کودنا ختم کر دیا تھا۔ آپ اس شخص کے پاس سے گزرے، آپ نے پوچھا کیا ہوا اس اونٹ کو؟ تو اس نے کہا حضرت آج سے 6 مہینے پہلے ایک بزرگ یہاں سے گزرے تھے، انہوں نے میرے اونٹ کے کان میں کوئی بات کہی ہے، اس کے بعد سے اس کی زندگی بدل گئی۔ اس نے شرارت چھوڑ دی، کھانا پینا چھوڑ دیا، تنگ کرنا چھوڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا میں عیسیٰ اللہ کا پیغمبر ہوں، میں نے ہی اس کے کان میں بات کی تھی۔ عرض کی حضور آپ نے کیا بات کی تھی؟ آپ نے فرمایا میں نے کوئی زیادہ بات نہیں کی تھی، میں نے صرف اتنا کہا تھا کود لے جتنا کودنا ہے، کر لے شرارت جتنی کرنی ہے، بھگا لے جتنا بھگانا ہے، کر لے موت جتنی کرنی ہے، آخر موت ہے، یہی طے ہے، اور موت ہی آخر تیرا فیصلہ ہے۔ کر لے جو کرنا ہے، کر لے شرارتیں، تنگ کر لے جسے کرنا ہے، آخر موت، یہی فیصلہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں کہا۔ آپ یہ الفاظ فرما کے گزرنے لگے تو وہ شخص رونے لگا اور ہچکی باندھ کے آپ کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا حضرت جانور سمجھ گئے ہیں، اب ہمیں بھی سمجھ جانا چاہیے۔ جانور سمجھ گئے ہیں، اب ہمیں بھی سمجھ جانا چاہیے کہ آخر موت۔ میرے عزیز جب آپ غفلت سے باہر نکلتے ہیں تو آپ سنجیدہ ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر بزرگی آ جاتی ہے، آپ پھر کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے ایسا لگے کہ یہ بندہ پائیدار نہیں ہے۔ 2 قسم کی پالیسی ہوتی ہے زندگی میں، ایک پالیسی وہ ہوتی ہے جو پکی ہوتی ہے، جو دیر پا چلتی ہے، اور ایک پالیسی وہ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ، یعنی کہ آج کے دن کو آج دیکھو، کل کا کل دیکھیں گے، یہ ہے ڈنگ ٹپاؤ۔ ہم ڈنگ ٹپاؤ والی پالیسی میں چلے گئے ہیں، ہم نے پکی پالیسی نہیں بنائی۔ تو میرے عزیزو، حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پیاری زوجہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا، محدثہ ہیں آپ، محدثہ۔ آپ فرمایا کرتی تھی دعا کرو آخرت میں اللہ حساب نہ پوچھے۔ آپ فرمایا کرتی تھی دعا کیا کرو اللہ حساب نہ پوچھے، اگر حساب ہو گیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، دعا کرو اللہ حساب نہ پوچھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، میرے بھائی دوزخی اور جنتی کبھی بھی برابر نہیں ہوتے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دوزخی اور جنتی کبھی برابر نہیں ہوتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، کامیاب وہی ہے جسے اللہ اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب ہو تم اپنا حساب خود کر لو۔ حضرت مولا علی شیر خدا حل عطا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حلال مال ہی کما لیں۔ آپ نے فرمایا میاں اگر مال حلال ہو تو حساب ہوتا ہے اور حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے۔ ہم نہ حساب دے سکتے ہیں، اللہ معاف کرے، نہ ہم عذاب کے قابل ہیں، اللہ معاف کرے۔ ہم دونوں چکروں میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ حضرت انس بن مالک مسجد نبوی سے عصر کی نماز پڑھ کے باہر تشریف لاتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ مسجد کے سامنے ایک صحابی اپنا گھر تعمیر کر رہے تھے، گھر کی دیواریں چھت تک پہنچ چکی تھی، وہ صحابی عصر کی نماز پڑھ کے جلدی آ گئے، حضرت انس بعد میں فارغ ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں میں ان کے پاس سے گزرا، انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ بیٹھے یہ حکم ہے کہ مسافر کو سلام کرے جو رکا ہوا ہے۔ جو صحابی گھر بنا رہے تھے انہوں نے حضرت انس کو سلام کیا، حضرت انس نے جواب دیا۔ ان صحابی نے عرض کی کہ حضور آپ مجھے بتائیں کہ آپ دیر سے مسجد نبوی سے کیوں نکلے ہیں، کیا کوئی آیت تو نہیں نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوئی ہے نا آیت نازل۔ عرض کی حضور کون سی آیت نازل ہوئی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون،
کہ اللہ فرماتا ہے کہ حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تمہارے جانے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ آیت ہمیں پڑھ کر سنائی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ حساب کا وقت قریب ہے، لوگ غافل ہو چکے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں یہ کہہ کر گزرا، پیچھے سے مجھے بہت بڑی ایک گرجدار آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ان صحابہ نے اپنی چھت سے نیچے چھلانگ لگا دی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا میں مسجد نبوی میں حضور کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ پوچھا کیوں؟ کہا ابھی تو آپ نے آیت پڑھ کر سنائی ہے کہ حساب کا وقت قریب آ گیا اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے، ہم اپنے گھر بنا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، کچھ لوگ تھے افکار والے، کچھ لوگ تھے وقار والے، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو بدلا اور پھر ایسا بدلا کہ ان کی زندگیوں سے لوگ متاثر ہو کے انہوں نے اپنی زندگیوں کو بدل لیا۔ غفلت میں نہ پڑے۔ اللہ کے قرآن میں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کہیں اپنے مال کی محبت میں، کہیں اپنی اولاد کی محبت میں، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس نے ایسا عمل کیا جو مال کی وجہ سے اور اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہوا، تو سمجھ لو اولئک هم الخاسرون، وہ بہت بڑے خسارے میں ہے، وہ بہت بڑے گھاٹے میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں دین کی باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ بدعت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ نویت سنت الاعتکاف کی نیت فرما کے سنتیں عطا فرما۔